یہ استغاثے کا جواب دو طرح سے، لبیک کی دو صورتیں ہیں، یا انصار حسین کی طرح لبیک کہہ کر جاویدانی ہو جاؤ، یا انصار حسین بن کر لبیک کہو، یہ بھی ایک لبیک ہے۔ اس لبیک میں اور ایک اور لبیک ہے، یا پھر بسیجیان خمینی کی طرح لبیک کہو۔ دو طریقے ہیں لبیک کے، بسیجیان خمینی کی طرح لبیک کہو، ولایت کا پرچم اٹھا کے طاغوتیت کو نابود کرنا، یہ لبیک ہے، یہ بسیجیان خمینی کی لبیک ہے۔ اور ایک انصار حسین کی لبیک ہے۔ انصار حسین کی لبیک کیا ہے کہ ان کے ہر قطرہ خون سے لبیک اٹھتی ہے، لہو کے ہر قطرے سے لبیک کی آواز آتی ہے۔ زہرا ولایت کے لیے ناصر مانگتی گئی، گواہ لینے کے لیے گئیں، جب حق ضائع کر دیا، جو حسین علیہ السلام نے اہل بصرہ کے نام لکھا، اے اہل بصرہ، ہم وارث تھے نبی کے، ہم پر دوسروں کو ترجیح دی گئی، لیکن ہم چپ رہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، چونکہ ہم نے بلا کے دیکھ لیا تم تیار نہیں تھے ہماری نصرت کے لیے۔ جناب سیدہ مدینے کے ہر دروازے پر گئی، مدینے کے ہر دروازے پر گئی دستک دے کر، اور ان سے صرف یہ کہتی تھیں کہ آپ تو میرے بابا کے ساتھ آخری حج میں تھے، شامل تھے، میرے بابا نے جو خطبہ جوفہ میں دیا تھا، خم غدیر میں دیا تھا، اگر اس میں سے کچھ یاد ہو آپ کو تو گواہی دے دو آ کر۔ کہنے لگے ہمیں یاد نہیں رہا۔ اور روایات میں لکھا ہے کہ صرف 3 دروازے یا 4 دروازے کھولے گئے، باقی دروازوں پہ دستک ہوتی رہی، انہوں نے کھولا ہی نہیں دروازہ، زہرا کی ندا پر دروازہ نہیں کھولا۔ اس وقت سے لبیک کی ضرورت آ رہی ہے، اور آج اس لبیک کی شان بدل گئی ہے۔ علی 4 سال ایک طرح سے نصرت مانگتے رہے، جب حاکم بنے علی مظلوم تر ہو گئے، جب محروم تھے علی تو مظلوم تھے، لیکن جب حاکم بنے تو مظلوم تر ہو گئے، اور مظلوم عالم نے نصرت مانگی، اور پھر خدا سے دعا کی، خدایا مجھے ہی اٹھا لے اس زمین سے۔ اور پھر حسن مظلوم، لبیک کا پیاسا حسن میدان میں کہ لوگوں آؤ میرا ساتھ دو، لیکن پیاس لے کر، زہر کی اتنی شدت نہیں تھی جتنی لبیک نہ ملنے کی تڑپ تھی، اور اس درد کے ساتھ چلے گئے۔ اور آج عاشور کے دن ایک بہت ہی تاریخ کی منفرد لبیک کی تمنا کی گئی ہے۔ عزیز من سید الشہداء، جب تمام انصار و اہل بیت شہید ہو گئے، آخر میں امام نے خود تیاری کی، شہادت کی۔ شہادت کی تیاری کے لیے خیمے میں جاتے ہیں، جا کر جناب زینب اولیاء سے فرماتے ہیں بہنا، میں نے مدینے میں آپ کو ایک پرانا کہنا لباس دیا تھا، وہ لباس مجھے دیجئے۔ بی بی رو پڑتی ہیں، فرماتی ہیں بھیا یہ لباس تو علامت ہے آخری وقت کی، آیا وہ لحظہ آ پہنچا ہے؟ امام فرماتے ہیں وہ لحظہ آ پہنچا ہے، اب میرا کوئی بھی نہیں بچا سوائے سید ساجدین کے، سوائے ذخیرہ الہی کے، اور کوئی بھی نہیں بچا۔ بی بی روتے ہوئے وہ لباس نکال کے دیتی ہیں بھیا کو۔ سید الشہداء لباس لے کر اس کو جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ۔ بی بی روتے ہوئے فرماتی ہیں بھیا یہ لباس تو پہلے ہی پرانا ہے، یہ لباس تو مندرس ہے پہلے سے، اس کو آپ جگہ جگہ سے اور پھاڑ رہے ہیں، یہ راز کیا ہے اے حسین، اے میرے بھیا؟ حسین فرماتے ہیں بہنا بڑے کمینے دشمن سے پالا پڑا ہے، بڑے پست و گھٹیا دشمن سے پالا پڑا ہے، کسی جوان مرد سے جنگ نہیں ہو رہی، نامردوں سے جنگ ہو رہی ہے۔
بہنا مجھے پتا ہے جب میں شہید ہو جاؤں گا یہ مجھے لوٹ لیں گے، میری لاش کو لوٹ لیں گے، میرے خیموں کو لوٹ لیں گے، میری اولاد کو لوٹ لیں گے۔ میں اس لیے یہ پرانا لباس پہن رہا ہوں کہ جب میری لاش کو لوٹ لیں تو پس شہادت میرا تن عریان نہ ہو جائے۔ میں پسند نہیں کرتا کہ شہادت کے بعد بھی حسین کا تن کوئی عریان دیکھ لے، حسین کے تن کو کوئی بغیر لباس کے دیکھے، میں پسند نہیں کرتا۔ غیور عزادار ہو، اس غیور کے عزادار ہو، اتنا غیرت مند ہے، اتنا غیور ہے حسین۔ شہادت سے پہلے پس شہادت کے لیے پردہ بنا رہا ہے، شہادت سے پہلے پس شہادت کے لیے سطر بنا رہا ہے کہ مجھے لوٹ لیں گے لیکن اسے پرانا سمجھ کر چھوڑ دیں گے اور یہ میرے تن کا سطر رہے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا جیسے حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ مولا نے لباس پہنا، اس کے اوپر معمولی لباس پہنا اور اس کے اوپر جنگی لباس پہنا، اور لباس پہن کر جناب زینب علیہ سے فرمایا بیبیوں کو اکٹھا کرو میں آخری سلام لے لوں۔ جناب زینب علیہ نے بیبیوں کو اکٹھا کیا، آؤ آ کر آخری زیارت کر لو فرزند رسول کی، بیبیوں آ جاؤ۔ ساری بیبیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اہل بیت کی بیبیاں آ جاتی ہیں، انصار کی بیبیاں آ جاتی ہیں، حلقے بنا کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور سید الشہداء ان کو نام لے کر خدا حافظ کرتے ہیں کہ میرا تم پر سلام ہو، اور وصیتیں فرماتے ہیں۔ لیکن جانے سے پہلے بیبیاں عجب انداز سے حسین کو وداع کرتی ہیں۔ ایک بیبی بڑھ کر امام کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیتی ہے، ایک بیبی بڑھ کر حسین کا دامن تھام لیتی ہے، ایک بیبی حسین کے پاؤں سے لپٹ جاتی ہے اور فریادیں کرتی ہے بابا نہ جانا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو گیا واپس نہیں آیا، جو گیا واپس نہیں آیا۔ اور ایک بی بی حسین کی بہن، حسین کی نازنین بہن، بار بار حسین کی گردن چوم رہی ہے، بار بار حسین کی گردن پہ بوسے دیتی ہے، اور پھر ساتھ فرماتی ہے حسین بھیا حسین آج صرف میں ہی موجود ہوں، ماں زہرا موجود نہیں ہے، ماں زہرا کا بھی بوسہ دیتی ہوں، بابا علی کا بوسہ دیتی ہوں، بھیا حسن کا بوسہ دیتی ہوں، جد رسول اللہ کا بوسہ دیتی ہوں۔ بیبیوں نے کوہرام کی حالت میں سید الشہداء کو رخصت کیا۔ امام آ جاتے ہیں اپنے راہوار کے پاس، ذوالجناح کے پاس آ کر ذوالجناح کی لگام پکڑتے ہیں، اور اس وقت بڑا قیامت کا منظر محسوس ہوتا ہے۔ یہ پہلا واقعہ ہے حسین علیہ السلام کی زندگی میں کہ گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں لیکن سوار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ سید الشہداء دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں میرے اکبر، میرے عباس، میرے انصار کہاں گئے ہو؟ میں جب گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا ایک کے بجائے تم سارے آ جاتے، کوئی رکاب تھام لیتا، کوئی لگام تھام لیتا اور اپنے مولا کو سوار کرتے۔ آج آخری دفعہ سوار ہو رہا ہوں۔ میرے شیروں کہاں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ میرے شیروں کہاں سو گئے؟ امام سوار ہوتے ہیں، تنہا سوار ہوتے ہیں، سوار ہو کر گھوڑے کو مقتل کی طرف ایڑ لگاتے ہیں، لیکن گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ امام گھوڑے کو خطاب کر کے فرماتے ہیں تو بہت باوفا حیوان ہے، تو صبح سے میرے ساتھ مقتل میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، ساری لاشیں اٹھا کر میرے ساتھ آ رہا ہے، میں جانتا ہوں تو نے بھی پانی نہیں پیا، تو پیاسا بھی ہے، تو تھکا ہوا بھی ہے، لیکن بس آخری دفعہ حسین کو مقتل میں لے جا، آخری دفعہ میدان میں لے جا، پھر اس کے بعد تیری زحمت ختم ہو جائے گی، میں واپس نہیں آؤں گا۔
اے باوفا حیوان صرف آخری دفعہ مجھے لے جا، لیکن گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا۔ سید الشہداء نے کیا دیکھا کہ وہ گھوڑا زمین کی طرف نگاہیں گاڑے ہوئے ہے۔ امام نے جب گھوڑے کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو حسین سے زین چھوٹ گئی، پھر زین پہ نہیں بیٹھا گیا، فوراً زمین پر آ گئے۔ عزادارو، وہ منظر صرف باپ سمجھ سکتا ہے، وہ منظر وہ باپ سمجھ سکتا ہے جو آخری دفعہ اپنے لخت جگر سے جدا ہو رہا ہو، پھر اس کو لوٹ کر نہ آنا ہو، پھر اس کو لوٹ کر نہ آنا ہو۔ امام گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، ایک چھوٹی سی 3 سال کی بچی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی فریادیں کر رہی ہے، دکھ بھرے بین کر رہی ہے، اور گھوڑے کو خطاب کر کے کہتی ہے میرے پاپا کے گھوڑے، میرے پاپا کو لے کر نہ جانا، میرے بابا کے گھوڑے، اگر میرے بابا کو لے کر ہی جانا ہے تو میرا بابا پیاسا ہے، پہلے فرات پہ لے جانا، پہلے بابا کو پانی پلانا۔ بچی پھر کیا کہتی ہے؟ میرے بابا کے گھوڑے، میرا بابا بہت خستہ ہے، صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر میرا بابا تھکا ہوا ہے، میرے بابا کے گھوڑے جب میرے بابا کے اترنے کا وقت آ جائے کسی نرم زمین پہ اتارنا، کسی نرم جگہ پہ اتارنا۔ بچی کے بین سن کر سید الشہداء نے بچی کو گھوڑے کی ٹانگوں سے جدا کیا، اٹھا کر سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر ماتھا چوما اور فرمایا میری بچی اتنے دکھیا بین نہ کر، اگر تو یوں ہی روتی رہی، اگر تو اس طرح دکھیا بین کرتی رہی تیرا بابا مقتل میں نہیں جا سکے گا۔ ماں زہرا منتظر ہے، نانا منتظر ہیں، بابا علی منتظر ہیں، بیٹی مجھے جانے دے۔ پھر اس کے بعد سید الشہداء نے بچی کو بی بی کے حوالے کیا، جناب زینب اولیاء کے حوالے کیا۔ زینب اولیاء کو فرماتے ہیں بہنا میری بیٹی کا خیال رکھنا، میری بچی کا خیال رکھنا، اور فرماتے ہیں بہنا جب سونے کا وقت آ جائے، جب نیند کا وقت آ جائے تو میری بچی کو سینے پہ سلا لینا، یہ سینے پہ سونے کی عادت کر چکے۔ میری بچی کو سینے پہ سلا، زینب اولیاء نے بچی کو لیا، اپنے سینے سے لگایا، بچی کو خیمے میں لے جاتی ہیں۔ آپ نے زیارت ناموں میں ایک لفظ پڑھا ہوا ہے، زیارت نامے سید الشہداء میں ایک جملہ علماء نے لکھا ہے، ائمہ نے بیان فرمایا ہے، معصوم نے زیارت نامے میں یہ جملہ بیان فرمایا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے السلام علیکہ ایہا الوتر الموتور، اے وتر الموتور تجھ پہ سلام ہو۔ امام زمانہ فرماتے ہیں اے میری مظلوم جد، اے وتر الموتور تجھ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو۔ کبھی غور کیا ہے وتر الموتور کا وہ کون ہوتا ہے؟ وتر الموتور وہ ہوتا ہے جو بالکل تنہا رہ جائے، اتنا تنہا ہو جائے، اتنا اکیلا ہو جائے، اس کو سوار کرنے والا بھی کوئی نہ ہو، اس کو میدان میں بھیجنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ اے حسین، اے وتر الموتور، اے ابی عبداللہ، اے مظلوم، اے وتر الموتور۔ امام سوار ہوتے ہیں، سوار ہو کر گھوڑے کو میدان کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ چند قدم گھوڑا اٹھاتا ہے، امام کو احساس ہوتا ہے گھوڑے کے پیچھے کوئی چل کے آ رہا ہے،
کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے. امام نے مڑ کے دیکھا زینب اولیاء خیمے سے باہر آ کر بھیا کے پیچھے. بھیا کے پیچھے پیچھے سید الشہداء رک جاتے ہیں. رک کر فرماتے ہیں زینب جب تک میں زندہ ہوں کوئی بی بی خیمے سے باہر نہ آئے. زینب واپس خیمے میں چلی جاؤ, ابھی حسین زندہ ہے, ابھی غیور حسین زندہ ہے, ابھی عزت کا امام زندہ ہے. میری بہنا جب تک میں زندہ ہوں خیموں سے باہر نہیں آنا. بی بی واپس چلی جاتی ہے لیکن فرماتی ہے اے حسین بس آخری دفعہ تو دیکھ رہے ہیں. اے بھیا میں پیچھے نہیں آتی لیکن ذرا آہستہ آہستہ جانا, مڑ مڑ کے ہمیں اپنی صورت دکھاتے جانا. جب حسین علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں تو زینب اولیاء پکار کے فرماتی ہے مہلن مہلا مہلن مہلا ابن زہرا, او فاطمہ کے بیٹے ذرا آہستہ آہستہ جانا, یہ حسین صورت ہمیں مڑ مڑ کے دکھاتے جانا. مہلن مہلا او فاطمہ کے بیٹے یہ حسین صورت ہمیں دکھاتے جانا, پھر نہیں دیکھ سکیں گے. مہلن مہلا ذرا آہستہ جاؤ, اتنی بھی تیزی کیا ہے, اتنی بھی جلدی کیا ہے. ستون خیمہ تھام کے کھڑی ہو جاتی ہے. حسین روانہ ہو جاتے ہیں. علی کے پیاسے بیٹے نے جنگ شروع کی ہے. دشمن کے راویوں نے لکھا ہے جو حالات لکھ رہے تھے, پیاسے حسین کی جنگ ایسی دلیرانہ جنگ تھی, ایسے لگتا تھا عمر سعد پر کوئی لشکر حملہ کر رہا ہے. اس طرح لشکر عمر سعد بھاگ جاتا تھا جب امام حسین حملہ کرتے, اور ہر حملے اور ہر ضرب میں امام تکبیر بلند کرتے, اللہ اکبر. یہ علی کا طریقہ جنگ تھا. علی کا طریقہ جنگ یہ تھا جو رسول اللہ نے تعلیم دیا تھا. علی جب بھی ضربت لگاتے ساتھ اللہ اکبر کی ندا آتی. جب علی جنگ کرتے تھے اللہ اکبر, رسول اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر. علی کی تکبیر کے ساتھ رسول اللہ اپنی تکبیر ملا دیتے تھے. اور طریقہ جنگ علی کا علی کی اولاد میں محفوظ رہا. علی کے بیٹے بھی ایسے ہی جنگ کرتے تھے جیسے علی کی جنگ تھی. علی کے تربیت یافتہ تھے. پیاسے حسین نے جب جنگ شروع کی ہر ضربت کے اوپر فرماتے اللہ اکبر. یہ تکبیر زینب کے دل کے لیے بڑی آس بن جاتی, ڈھارس بن جاتی. تکبیر سن کر تسلی ہو جاتی, میرا بھیا زندہ ہے, میرا حسین زندہ ہے, فاطمہ کا لال زندہ ہے, ماں جایا زندہ ہے. بی بی کو ڈھارس ہو جاتی. لیکن عزادارو پھر یہ تکبیریں بند ہو گئیں, اور ایک دفعہ کربلا کے صحرا میں گودال سے گرد و خاک اڑی, تکبیریں بلند ہوئیں, شور و غوغا اٹھا. بی بی سمجھ گئی اب میرا بھیا زین پر نہیں ہے, اب حسین زین پر نہیں ہے. تکبیر آنا بند ہو گئی. خیمے کا ستون چھوڑ کر ایک ٹیلے پہ جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور بڑا قیامت کا منظر دیکھتی ہے. وہ منظر کیا ہے کہ حسین دو زانو بیٹھے ہیں اور بدن میں ہر طرف سے تیر لگ رہے ہیں, اور حسین کو جو تیر لگتا ہے کھینچ کر بدن سے تیر نکالنا چاہتے ہیں. ایک دفعہ ایک تیر آ کر حسین کے گلوئے اطہر میں لگا,
گلوئے اطہر میں تیر لگا، حسین علیہ السلام نے تیر کو پکڑا اور گلوئے اطہر سے تیر کو نکالا، خون کا فوارہ۔ حسین علیہ السلام نے اپنی چلو میں خون لے کر اس سے خطاب کیا اور اللہ کو خطاب کیا، اے پروردگارا گواہ رہنا۔ زینب اولیاء یہ منظر دیکھ رہی ہے، یہ منظر دیکھ رہی ہے، اور پھر حسین دو زانوں نہیں بلکہ سجدوں میں چلے جاتے ہیں، اور اس وقت عمر سعد کہتا ہے کون ہے جو عبید اللہ سے سب سے بڑا انعام لے؟ ایک لائن آگے بڑھتا ہے کہ کرنا کیا ہے؟ عمر سعد نے کہا حسین کا سر جدا کرنا ہے۔ سنان آگے آتا ہے لیکن قریب آ کر واپس لوٹ کے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے میں جب سر کاٹنے جاتا ہوں تو مجھے محمد کا چہرہ نظر آتا ہے، میں محمد کی دشمنی برداشت نہیں کر سکتا، یہ سر مجھ سے نہیں کٹتا۔ پھر شقی ترین انسان، لعین ترین انسان شمر شقی آگے بڑھتا ہے، خنجر لے کر آگے بڑھتا ہے، حسین کا سر کاٹنے آتا ہے، آ کر حسین کی پشت پر دو زانوں بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر خنجر نکالتا ہے اور پسے گردن خنجر چلاتا ہے، اور تلے زینبیہ پہ زینب اولیاء کی فریاد آتی ہے، واہ حسینہ، واہ مصیبتہ، واہ محمدہ، واہ حزنہ، واہ رسولہ، واہ علیہ۔ زینب اولیاء بڑا سخت منظر ہے، عزاداروں بڑا سخت منظر ہے، سن کے برداشت نہیں ہو رہا۔ اے عزادار سن کے برداشت نہیں ہو رہا۔ اے عزیز ذرا زینب کی جگہ کھڑے ہو کے دیکھ، اس مقام پہ کھڑے ہو کے دیکھ۔ اگر کسی کا بھائی بیمار ہو جائے، اگر کسی کا بھائی، آپ جاتے ہیں نا روزانہ اسپتالوں میں جاتے ہیں عیادتوں کے لیے، اگر کسی کے بھائی کا آپریشن ہوا ہو اور اسے آئی سی یو میں رکھا گیا ہو اور ملنے نہ دیا جائے، لیکن جب بہن ملنے جاتی ہے، جب بہن ملنے جاتی ہے، بہن کو کہا جاتا ہے کہ وہ حفاظتی کمرے میں ہے، آئی سی یو میں ہے، تو نہیں مل سکتی، تو پھر بہن کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ دیکھا ہوگا اپنے بہنوں کو، اسی تھیٹر کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور ماتم کرنا شروع کرتی ہے اور کیا کہتی ہے، اے ڈاکٹروں، اے اسپتال والوں، تمہیں معلوم نہیں یہ میرا بھیا ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ میں کہوں گا عزاداروں، میں کہوں گا عزاداروں، کوئی بہن دنیا کی یہ برداشت نہیں کر سکتی اس کی آنکھوں کے سامنے عمر سعد کو خطاب کرتی ہے، عمر سعد کو خطاب کرتی ہے، اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے یہ لعین عرش خدا پہ چڑھ بیٹھا ہے، یہ بے حرمتی کر رہا ہے، یہ حسین کے اوپر زانو رکھ کے بیٹھا ہے، یہ پس گردن خنجر چلا رہا ہے۔ اجرکم ربکم جزاکم ربکم۔ سر حسین کو جدا کر دیتا ہے، سید الشہداء کی خون سے خضاب کی ہوئی زلفوں سے سر کو پکڑتا ہے، لہراتا ہوا جاتا ہے مقتل سے۔ جب مقتل سے دور ہوتا ہے، زینب اولیاء بھیا کی لاش پہ آ جاتی ہیں۔ بھیا کی لاش پہ آ کر زینب اولیاء نے کیا کیا؟ عزیز من پتہ ہے زینب اولیاء نے، بہن نے کیا کیا؟ کہتی ہے بھیا، بھیا آ کر لاش کو دیکھتی ہے، لاش کو دیکھ کر لپٹ جاتی ہے، مرمل بالدماء، خون میں لت پت بھیا کو دیکھتی ہے، لاش سے لپٹ کے فریاد کرتی ہے، روتی ہے، اور پھر فرماتی ہے بھیا
ایسی جگہ بوسہ دوں گی جہاں کبھی نانا نے بھی نہیں دیا تھا، کبھی بابا نے نہیں دیا تھا، کبھی کسی نے نہیں دیا تھا۔ آج ایسے نقطے کو چوموں گی اور یہ کہہ کر پھر بی بی نے کیا کیا، پھر اپنے لب بڑھائے کٹی ہوئی رگوں کے اوپر، کٹی رگوں کو چومنا۔ فرماتی ہے تو حسین ہے، تو میرا ماجایا ہے۔ راویوں نے لکھا ہے یہ عمل جب انجام پایا کربلا میں شام ہو گئی تھی اس وقت۔ شمر جب سر جدا کر کے لے گیا، یہ لعین لاش پر ٹوٹ پڑے لوٹنے کے لیے۔ کسی نے دستار حسین لوٹ لی، کسی نے زرہ حسین کی لوٹ لی، کسی نے پیراہن حسین کا لوٹ لیا۔ ایک لعین آگے بڑھا، اس نے بدن حسین پہ نگاہ کی، جو پہلے آئے سب لوٹ کے لے گئے، میں کیا اتاروں؟ اس کی نگاہ حسین کی انگشتر پہ پڑ جاتی ہے۔ لعین کو اتنی جلدی تھی انگوٹھی لوٹنے میں، انگوٹھی اتاری نہیں، خنجر سے انگلی کاٹ کے لے گیا، انگشتر لوٹ کے لے گیا۔ ہر جنگ کے اندر مال غنیمت ہوتا ہے۔ عمر سعد کے لشکری پوچھنے لگے، اے عمر سعد، اتنی بڑی جنگ کی ہے، مال غنیمت کہاں ہے؟ مال غنیمت کہاں ہے؟ عمر سعد لعین حکم دیتا ہے، خیموں میں مال غنیمت ہے، خیموں کو لوٹ لو۔ لعین آ جاتے ہیں خیموں کو لوٹنے کے لیے۔ جب خیموں کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں، جو سامان نظر آتا ہے لوٹتے ہیں۔ بیبیاں ایک خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں جاتی ہیں، یہ لعین اس خیمے میں جہاں پہنچتے ہیں اس خیمے کا سامان لوٹتے ہیں، بیبیاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہیں۔ لوٹتے لوٹتے اس خیمے میں چلے جاتے ہیں جہاں بیمار کربلا تھے۔ بیمار کربلا ایک فرش کے اوپر نکاحت کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ ان لعینوں کو جلدی تھی بیمار کربلا سے نیچے سے کھینچ کے وہ فرش نکال لیا۔ بیمار کربلا ریت کے اوپر، بیبیوں نے سید ساجدین کو سنبھالا۔ عمر سعد حکم دیتا ہے کہ بیبیوں کے زیورات بھی لوٹ لیے جائیں، اہل بیت کے زیورات بھی لوٹ لیے جائیں۔ راویوں نے لکھا ہے سب سے پہلے بڑھ کر ایک لعین نے جناب ام کلثوم کے کانوں سے بالیاں نکالی۔ عزیزوں، جگر پھاڑ دیتا ہے یہ مصائب، جگر پھٹ جاتا۔ ام کلثوم علی کی بیٹی، فاطمہ زہرا کی بیٹی، لیکن یہ بالی ایسے نہیں کہ اس نے اتاری ہو، اس نے کھول لی ہو، بلکہ لعین تیزی سے جاتا ہے، بی بی کے کان سے بالی میں ہاتھ ڈال کے کھینچتا ہے، کان چھد جاتا ہے، لہو کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے۔ زینب علیہ جب یہ منظر دیکھتی ہیں، عمر سعد کو کہتی ہیں، عمر سعد تو چاہتا کیا ہے؟ کہنے لگا بیبیوں کے زیورات چاہتا ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں اگر تجھے زیورات چاہیے تو ہم خود اتار کے تجھے دے دیتے ہیں، لیکن خبردار اہل بیت کے حرم سے کسی نامحرم کا بدن نہیں ہونا چاہیے، مس نہیں ہونا چاہیے۔ اے عمر سعد کوشش کرتا ہے
اپنے لشکر کو روکے، لیکن ان کو جلدی ہوتی ہے کہ شاید کوئی پہلے اور لوٹ لے۔ ہر لعین ایک بی بی کی طرف جاتا ہے، جس کے پاس کوئی زیور نظر آتا ہے وہ چھین کے اتار لیتا ہے، وہ ان کے چھید کے نکال لیتا ہے۔ اور پھر عمر سعد کا حکم ہوتا ہے ان کے پردے بھی لوٹ لیے جائیں۔ جب پردے لوٹنے کا وقت آتا ہے، بیبیوں کے سروں سے چادریں چھیننا شروع کر دیتے ہیں۔ فاطمہ بنت حسین جب ایک لعین بڑھتا ہے فاطمہ بنت حسین کی طرف، بی بی خود ہی اپنی بالیاں اتار کے اسے دے دیتی ہے، یہ لے لے، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں، میری طرف ناپاک ہاتھ نہ بڑھانا، میں خود ہی اتار کے دے دیتی ہوں۔ مقاتل میں لکھا ہے بی بی نے خود اپنی بالیاں اتار کے دی اور کہا لعین اب تو چلا جا۔ بی بی خیمے سے باہر آ گئی، کہتا ہے اب آپ کا پردہ بھی لوٹنا ہے، اب آپ کا مکنا بھی لوٹنا ہے۔ بی بی فرماتی ہے نا، مکنا نہیں لوٹنا، میرا سر عریان ہو جائے گا۔ بی بی فرماتی ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے مکنا کو مضبوطی سے تھام لیا کہ یہ لعین لوٹ کے نہ لے جائے۔ ہاتھوں سے نہیں لوٹتا تھا، نیزہ بڑھایا، فاطمہ بنت حسین کے مکنا میں نیزہ اٹکا کر مکنا اٹھانا چاہا۔ بی بی فرماتی ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے مکنا کو تھاما، لیکن وہ لوٹ کے لے گیا، میرا سر عریان ہو گیا۔ میں وہیں پر خیمے کے باہر فرش زمین پر بیٹھ گئی اور بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں سے چھپا کر اپنا چہرہ زانیوں میں پنہان کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد بی بی فرماتی ہے میں چیخ و پکار سنتی رہی، میں شور ہوگا سنتی رہی، کبھی میرے کان میں کسی بچے کے چیخنے کی آواز آتی، کبھی کسی مخدرہ کی آواز آتی، ہائے میرا پردہ، اور کبھی کسی ماں کی آواز آتی، آئے میرا بچہ۔ فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں میں نہیں اٹھی، میں نے اپنا چہرہ بھی نہیں اٹھایا، چونکہ میرا سر برہنہ ہو گیا تھا، وہ لعین میرا مکنا اٹھا کے لے گیا تھا۔ بی بی فرماتی ہیں پھر شور تھم گیا۔ جب شور تھم جاتا ہے میرے قریب آہٹ محسوس ہوئی اور ایک ہاتھ میرے کندھے پہ آیا اور ساتھ آواز آئی فاطمہ بیٹا اٹھ جاؤ، لوٹ ختم ہو گئی، لوٹ ختم ہو گئی ہے، فاطمہ بیٹا اٹھ جاؤ۔ بی بی فرماتی ہے میں نے آواز پہچان لی لیکن میں اٹھی نہیں۔ آواز میری پھوپھی اماں کی تھی، اور پھوپھی اماں وہ پھوپھی ہے کہ جب نظر آ جائے تو ادب سے سارے اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، بچے بھی کھڑے ہو جاتے تھے، بڑے بھی کھڑے ہو جاتے تھے، جوان بھی کھڑے ہو جاتے تھے، جوان بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہی پھوپھی آج کہہ رہی ہے فاطمہ اٹھ جاؤ۔ بی بی فرماتی ہیں لیکن میں نہیں اٹھی، اور میں نے سر اپنا زانووں میں رکھے ہوئے پھوپھی اماں کو جواب دیا پھوپھی اماں میں ضرور اٹھ جاؤں گی، آپ کا فرمان بجا لوں گی، لیکن آپ دیکھ رہی ہیں میرے سر پہ پردہ نہیں ہے، ظالم میرا پردہ لوٹ کے لے گیا ہے، اگر ہو سکے کوئی کپڑا لا کر دے دو، میں اپنا سر ڈھانپ لوں، سر چھپا لوں، پھوپھی اماں میں ضرور اٹھ جاؤں گی۔ جناب زینب اولیاء کیا فرماتی ہیں فاطمہ بیٹا ذرا ایک طرف نگاہ اٹھا کے مجھے دیکھ لے بیٹا، پھر مرضی ہے اٹھے یا نہ اٹھنا۔ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اسی طرح ہاتھ اپنے سر پر رکھے اور صرف زانووں سے سر اٹھایا، چہرہ اٹھا کر ہاتھ اپنے سر پر رکھے ہوئے پھوپھی کے چہرے کی طرف دیکھا، تو پھر اس کے بعد جن ہاتھوں سے پردہ بنایا ہوا تھا انہی ہاتھوں سے سر پیٹا۔ پھوپھی اماں یہ آپ کا پردہ لوٹ کے لے گئے، چادر زینب بھی لوٹ کر لے گئے۔ چادر زینب بھی لوٹ کر لے گئے۔ جب لوٹ ختم ہو چکی عزاداروں،
इसी पर रुक नहीं गए, अब हुक्म मिलता है इनके खेमों को आग लगा दो, इनके खेमों को जला दो। खेमों को जलाना शुरू हुआ, बीबियां एक जलते खेमे से निकलकर दूसरे जलते खेमे में जाती हैं। जनाब ज़ैनब औलिया हुज्जत खुदा जनाब सैयद साजिदीन के पास जाती हैं। मजलूमियत सैयद साजिदीन देखो, इमामत का पहला फतवा पूछा जा रहा है, ऐ हुज्जत खुदा खेमों को आग लगा दी गई है, हुक्म क्या है? सरों पे पर्दे नहीं हैं, बीबियों के पर्दे लूट लिए गए हैं, बार अजनबी हैं, ना महरम है, फरमाइए हुक्म क्या है? आया खेमों के अंदर जल के मर जाएं या जान बचाएं? मजलूम इमाम ने अपनी इमामत का पहला फतवा दिया, बीबियों जान बचाओ, जलते खेमों से बाहर चली जाओ। इमाम का हुक्म सुनकर जलते खेमों से बीबियां बाहर जाती हैं, बच्चे भागना शुरू होते हैं और बीबियां कोशिश करती हैं सैयद साजिदीन को जलते खेमे से उठाकर बाहर ले आएं। जलते खेमों के बाद अब शाम हो जाती है, अब रात हो जाती है। जब खेमे जल गए, राख हो गए, कोई पनाह ठिकाना नहीं रहा, आसमान के नीचे उस सहरा के अंदर जनाब ज़ैनब औलिया फरमाती हैं, बहन उम्म कुलसूम अहले बैत के अंसार के बच्चों को इकट्ठा करो। इस लूट के अंदर अंसार के बच्चे, अहले बैत के बच्चे न जाने कहां निकल गए हैं। बीबियां आवाजें देती हैं, एक एक बच्चे का नाम लेकर बुलाती हैं। बाज बच्चों को मक्तल में जाकर ढूंढती हैं, बाज बच्चों को सहरा में ढूंढती हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उस लूट के अंदर खौफ व हरास की वजह से मक्तल के बजाय सहरा के दूसरी जानिब निकल जाते हैं। रिवायात में है कि हजरत मुस्लिम के 2 छोटे बच्चे उन्हीं में से थे जो शाम गरीबा खौफजदा होकर हरास की वजह से जलते खेमों से निकलकर मक्तल के बजाय सहरा की दूसरी तरफ निकल गए। मालूम नहीं रात कब तक बच्चे चलते रहे, आखिर थक कर एक जगह पर बच्चे सो गए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि बीबियां जब उनको उठाकर लेकर आईं, घोड़े की टापों तले उनके नाजुक वजूद चूर हो चुके थे। माँ ने उन बच्चों को गले लगाया, उनके लिए बैन किए, उनके लिए गिरिया किया, उनके लिए आहो बुका की। जब सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया, बीबी फरमाती हैं, सब बच्चे नजर आते हैं, यतीमा हुसैन नजर नहीं आती, हुसैन की लाडली नजर नहीं आती। बहनों तलाश करो। हुसैन जाते हुए बस एक ही वसीयत करके गए थे, मेरी बच्ची का ख्याल रखना, मेरी यतीमा का ख्याल रखना। बहना तलाश करो। बीबियां पुकारती हैं, जगह जगह बच्ची को नाम लेकर पुकारती हैं, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आती। आखिरकार बीबियां मक्तल का रुख करती हैं, क्या देखती हैं एक गोदाल है जिसमें पायमाल लाश है, सर नहीं है, और एक बच्ची उस लाश के सीने पे सर रख के सोई हुई है। बीबी पहुंचकर बच्ची को उठाती है, उठाकर सीने से लगाकर फरमाती है, बेटा यहां कैसे पहुंचाई? बच्ची फरमाती है, जब खेमों को आग लगी मैं बाबा बाबा करती हुई अंधेरे में मक्तल में आई। बाबा बाबा इस गोदाल से आवाज आई, आजा मेरी बच्ची, आजा मेरे सीने पे आजा। मैं जान गई मेरा बाबा है, मैं जान गई मेरा बाबा है। बच्ची बाबा के सीने पे सो जाती है। बीबियां बच्ची को उठाकर ले आती हैं, बच्चों को ले आती हैं। शाम हो जाती है, शाम हो जाती है। अब लईन कहते हैं दिन भर के प्यासे, कई दिनों के प्यासे, इन बच्चों को पानी पिलाया जाए। बाज मकातिल में लिखा है कुछ लईन रहम खाकर इन यतीमों के लिए पानी लेकर आए, लेकिन जब पानी लेकर हर बच्चे के पास लेकर जाते, वो लेकर दूसरे के पास चला जाता, और उसको जब देते वो लेकर दूसरे के पास चला जाता। कोई पानी को मुंह नहीं लगा रहा, लेकिन जब यतीमा हुसैन को पानी पेश किया जाता है तो कासा आब लेकर मक्तल की तरफ चल पड़ती है। बीबियां पूछती है, बच्ची
असगर को पिलाने। मेरा भैया पानी पीने गया था, वापस नहीं आया। खुदाया क्या इम्तिहान है अली की औलाद का, क्या इम्तिहान है ज़हरा की औलाद का। जब बच्चियों को इकट्ठा कर लिया, बीबियों को इकट्ठा कर लिया, ज़ैनब औलिया बीबियों को खिताब करके फरमाती हैं, बीबियों अब रात हो गई है, खेमे जले हुए हैं, कोई पनाह नहीं है इस खुले सहरा के अंदर, और मक्तल में लाशें पड़े हुए हैं, हर तरफ खौफ व हरास फैला हुआ है, और यतीम सहमे हुए हैं, बीबियां सहमी हुई हैं। ज़ैनब औलिया खड़े होकर बीबियों को कहती हैं, बीबियों घबराना नहीं, आज अगर अब्बास नहीं है, आज अगर अकबर नहीं है, आज अगर अंसार के जवान नहीं है, आज कोई भी पहरेदार नहीं है, आज खेमे नहीं है, और आज हमारे सरवर सालार सैयद शुहदा नहीं है, लेकिन बीबियों घबराना नहीं, चूंकि ज़ैनब मौजूद है। आज ज़ैनब आपके लिए अब्बास भी बनेंगी, आज ज़ैनब हुसैन भी बनेंगी, आज ज़ैनब अकबर भी बनेंगी, आज ज़ैनब पहरा देगी। बीबियों आराम करो, प्यासी बीबियों, थके हुए बच्चों, ऐ यतीमों, ऐ बेवाओं, घबराना नहीं, आज पहरा ज़ैनब का है। ये फरमाकर जले हुए खेमों की राख के पीछे चली जाती है, बीबियों से थोड़ा दूर होकर दो जानू होकर बैठ जाती है, किबला रुख करके आसमान की तरफ हाथ उठाकर और रो के फरमाती है, ओ परवरदिगारा, ओ मेरे पालने वाले, ओ मेरे खुदा, आज ज़ैनब को जुर्रत अता फरमा, आज ज़ैनब को हिम्मत अता फरमा, इन यतीमों का ख्याल रखना है, इन बेवाओं का ख्याल रखना है। खुदाया इस इम्तिहान में ज़ैनब को सरखरू फरमा, इन शहीदों के वफा का परवरदिगारा हिम्मत अता फरमा, इन शहीदों की राह को मकसूद तक पहुंचने की तौफीक अता फरमा। ज़ैनब औलिया खुदा की बारगाह में बैठकर फरियादें कर रही हैं, परवरदिगारा आज हम गरीब हो गए, आज हमारा कोई भी नहीं रहा, आज हुसैन शहीद हो गए, आज शाम गरीबा हो गई, आज हुसैन पर शाम गरीबा, आले रसूल की शाम गरीबा हो गई। मातम हुसैन